بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ سال 2025 گزر گیا، 2026 کا آغاز ہو گیا ہے۔ بڑا ہی ہنگامہ خیز سال رہا 2025۔ پاکستان کے اندر 2026 کیسا ہوگا؟ 2025 میں جو کچھ ہوا کیا ایسا ہی سیاسی اعتبار سے آگے رہے گا یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آج میرے ساتھ پاکستان کے نامور صحافی اس پروگرام میں موجود ہیں، جن کا تجزیہ اور تبصرہ آپ ہمیشہ سننا پسند کرتے ہیں، جن کے پاس خبریں بھی ہوتی ہیں اور بہت سے سوالوں کے جوابات بھی۔ میرے ساتھ اس وقت پینل میں محمد مالک صاحب موجود ہیں، جناب مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رؤف کلاسا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہردل عزیز اسار رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور علینا شگری صاحبہ بھی اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں۔ مالک صاحب، ایک طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، حکومت ہے، کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہوں گے، بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن کیا ایفیکٹولی جس جماعت کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم ہے، یعنی تحریک انصاف کے ساتھ، کیا حکومت اور تحریک انصاف کسی نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں اور اس مذاکراتی عمل کا کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے؟ نہیں، بالکل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، میرا بلیف یہ ہے کہ جو اس سے پی ٹی آئی کے اندر دو جنگیں چل رہی ہیں، ایک ینگ ٹرکس اور سینئر لیڈرز کے درمیان میں۔ جب آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو ینگ جنریشن ہے، لیٹس سے سہیل آفریدی ہیں، دوسرے ہیں مشال یوسف زئی ہیں، دوسرے ہیں، یہ سیریسلی سینئرز کو سمجھتے ہیں کہ جی وہ بالکل کارتوس ٹھنڈے ہو گئے ہیں، ان میں ہمت نہیں ہے، ان میں وہ انرجی نہیں جو چاہیے۔ ایک تو ینگ کا اپنی سینئر لیڈرشپ پہ اختلاف ہے، پھر یہ تو ورٹیکل ڈفرنس آ گیا، پھر ہاریزونٹل ڈفرنسز ہیں کہ جی یہ ہم تو پی ٹی آئی والے سلے جلوس نکال رہے ہیں، ہم مارے کھا رہے ہیں، تو یہ اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب کہاں سے آگے کہ ان کے فیصلوں پہ ہم چلیں گے۔ پھر علیمہ بی بی کے بیانات آپ نے سنے تھے، میری فیملی ایز اے فیملی میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی بندہ جو ہے جو بات کرے گا وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کوئی 5-6 ورژنز ہیں جو چل رہے ہیں۔ گورنمنٹ کو تو سوٹ کرتا ہے، بالکل ٹاکس ہوں گی، اور گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ ٹاکس کریں، لمبا کھینچیں، اور ان کا تو کچھ نہیں جا رہا، دے وڈ لو ٹو انگیج دیم، لیکن اس کی ناکامی یا کامیابی ٹاکس گورنمنٹ سے زیادہ پی ٹی آئی کے اپنی چیزیں معاملات سدھارنے پہ ہے۔ نیازی صاحب، آپ کا اوپینین کیا مختلف ہے یا آپ جو اس سے پہلے اوپینین آیا ہے اس سے ایگری کرتے ہیں؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان سیاسی لوگوں کی جماعت ہے، اور سیاسی لوگ جو ہیں وہ مذاکرات کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ حالانکہ محمود خان اچکزئی صاحب ایک سخت گیر قسم کے سیاسی رہنما ہیں، اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ ٹیبل پہ آنا وہ پسند فرمائیں گے، اور اس سے پہلے یہ محمود خان کے بھائی گورنر رہ چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ایک جو ہے جو بھی ہے ایک کمفرٹ لیول کریٹ ہو بھی چکا ہے اور ہو بھی سکتا ہے۔ آیا جب وہ مذاکرات کریں گے اور کچھ معاملات طے کریں گے تو معاملات عمران خان صاحب کی طبیعت کے مطابق نہ ہوئے تو ان کو عمران خان صاحب اپروو کریں گے، میرا نہیں خیال۔ اسار رانا صاحب، اتفاق رائے ہوگا آپ کا بھی یہی اوپینین ہے یا مختلف ہے اس سے؟ کیا بیٹھ کے مذاکرات کریں گے؟ کس مینڈیٹ کے تحت مذاکرات کریں گے؟ جو حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم پوچھ کے بتاتے ہیں کہ ملاقات کروا سکتے ہیں، ان کے پاس ہے کیا؟ ان کا اسپیکر کے پروڈکشن آرڈر کو نہیں مانا جاتا، ان کا وزیر اعظم کمزور ترین پاکستان کے وزیر اعظموں میں سے ایک ہے، تو ایسا وزیر اعظم کیا آپ مذاکرات میں کر سکتا ہے؟ دوسری جانب جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، ان کے پاس کیا شیورٹی ہے کہ ان کے فیصلے عمران خان مان لے گا؟ کیا آپ عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ وہ اچکزئی صاحب کے پیچھے چلیں گے اور اچکزئی صاحب جو معاملہ مکا کر کے آئیں گے اس کو مان لیں گے؟ تو بس یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، جیسے ہم بسنت کی ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں، ذرا اس میں کھابے شابے کھا لیں، بڑکے شڑکے مار لیں، بوکاٹا کہہ لیں، بس اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ کلاسا صاحب، آپ اس کو کیسے اسیس کریں گے اس معاملے کو؟ یہ کوئی حکومت اور عمران خان کے درمیان مسئلہ نہیں ہے۔ حکومت اور عمران خان کے درمیان مسئلہ ہوتا، میرا خیال ہے کب کا یہ حل ہو چکا ہوتا، یہ میرا خیال ہے۔ یہ حکومت اس میں ٹھیک ہے، وہ مطلب ہے آن پیپر آپ کو لگتی ہے کہ حکومت یہ سب کچھ چلا رہی ہے، لیکن مذاکرات ہونے علی امین گنڈا پور صاحب کا اگر آپ کو بیان یاد ہو، انہوں نے آخری دنوں میں کہا تھا اپنی وزارت اعلیٰ کے کہ جناب یہ میرے پے سکیل سے اوپر کا کام ہے، مذاکرات، خان صاحب کی رہائی۔ انہوں نے کہا جناب یہ خان صاحب اور فوج کے درمیان ڈائریکٹ بات ہو تو ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں تو کوئی اس کا
सलूशन निकालें, ब्रेक थ्रू हो, तो अदरवाइज तो वो कहते हैं जनाब किसी थर्ड पार्टी की इसमें गुंजाइश नहीं लगती। और मैं अली अमीन गंडापुर साहब की इस बात से सहमत हूँ कि वो ठीक कह रहे हैं कि इट्स बिटवीन इमरान खान एंड एस्टेब्लिशमेंट। वो बैठे हैं, कोई ब्रेक थ्रू हो तो हो, शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, महमूद अचकज़ई साहब बैठे हैं, खान साहब बैठे हैं, फलां साहब बैठे हैं, वो मुझे होते हुए नहीं लग रहा है इनका। ये बात ठीक है, पॉलिटिकल लोग हैं, वो भी कहेंगे हाँ जी हैं, बातचीत करते हैं, वो भी कहते हैं हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। उन तीनों को पता है, तीनों स्टेक होल्डर को पता है, हुकूमत को पता है अचकज़ई साहब की उसको तरीके वो क्या कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों को भी पता है, और इमरान खान साहब की पार्टी को भी पता है कि जनाब की बातचीत होगी तो फ़ौज से होगी। इसलिए खान साहब हर दफ़ा कहते हैं कि हम आर्मी से बातचीत करेंगे और अपने नुमाइंदे वगैरह भी नॉमिनेट करते रहते हैं। खान साहब को बड़ा क्लियर पता है कि अगर मुझे कोई बातचीत का रास्ता निकला तो फ़ौज से निकलेगा, वो शहबाज शरीफ साहब से बातचीत का रास्ता मेरा नहीं ख्याल है। लेकिन पोलिटिकली तौर पर वो कहते रहेंगे सर हाँ जी डलाक करते हैं, हाँ जी हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं, नतीजा नहीं निकलने वाला अनलेस आर्मी और खान साहब डायरेक्ट कोई बातचीत कर सकें। अलीना शिकरी साहब, क्या आप भी यही मंजरनामा देख रही हैं या अब आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी देख पा रही हैं? टेबल पर बैठ सकते हैं, बैठना चाहिए और बैठना पड़ेगा मेरे ख्याल से पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपकी इस पूरी इंस्टेबिलिटी की, इस केओस की, इस तनाव की कैफियत सूरत हाल में आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सक रहा, आपकी मईशत आगे नहीं बढ़ सक रही, आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। अपोजिशन की हमेशा एक स्टेटेड पोजीशन होती है, लेकिन हुकूमतें कभी भी केओस और बहरान अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। और मेरे ख्याल से मौजूदा हुकूमत को भी इस जो एक मैच्योरिटी है, एक सैनिटी है, उसका इजहार करने की बहुत अशद ज़रूरत है। जहाँ पर हमें ये नज़र आए कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ढाका में भारतीय वज़ीर ख़ारजा से वो हैंडशेक की उनकी तस्वीर बड़ी वायरल होती है, बड़े खुशगवार वो एक तस्वीर थी जहाँ पे मुस्कुरा रहे थे दोनों और हाथ मिला रहे थे। जब आप अपने दुश्मन के साथ हाथ मिला सकते हैं तो फिर ये तो आपके अपने हैं, इनके साथ बैठिए, इनके साथ मामलात को हल कीजिए और मुल्क को आगे लेकर बढ़ने के लिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का क़याम यकीनी बनाएं, ताकि उससे जुड़ी जो माशी आपका इस्तेहकाम है और दीगर शोबों में जो आपने गेंस अचीव किए भी हैं, चाहे वो आपके डिप्लोमेटिक सतह पे हो, जिस तरह से पाकिस्तान की प्रोमिनेंस एक बनी है, उसको लॉन्ग टर्म गेंस में तब्दील करने के लिए मेरे ख्याल से हुकूमत को अपना रोल प्ले करना चाहिए। हुकूमत बड़ी नाकिद रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो बड़ा सख्त तनकीद करती रही है, हुकूमत पर भी, एस्टैब्लिशमेंट पर भी। क्या ये जो तनकीदी पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ब्रिगेड की, ये इसमें कोई तब्दीली आएगी 2026 में, या ये जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा? मालिक साहब देखिए, जिन अल्फाज में इनके अपने लीडरान सोशल मीडिया टीम के बारे में बातें करते हैं वो आपको भी पता है, मुझे पता है, हम टीवी पर नहीं कर सकते रिपीट जी। वो कहते हैं कि जी बाहर बैठे हुए सारे, इनका कुछ जाता नहीं है, ये ठोक देते हैं स्टेटमेंट्स, भुगतना हमें पड़ता है। अब जिस दिन टॉक्स एक्सेप्ट की उस दिन मुझे याद है 4:32 पे एक ट्वीट आया पीटीआई ऑफिशियल से, जिसमें एड्रेस किया हुआ था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को, और उसके नीचे था मज़ामत, कोई टॉक्स की बात नहीं, कोई कुछ नहीं, दैट वाज अ क्लियर थिंग। फिर उस चीज का और मोमेंटम बन गया। तो अब ये इमरान खान साहब को फैसला करना है कि जो अब ग्राउंड पे फैसले हैं, क्या वो लोग करेंगे जिनको उन्होंने बाइख्तियार बनाया है, या वो लोग करेंगे जिनको उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा है, या वो लोग करेंगे जिनके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है और वो घोड़े से उतरते नहीं है, वो एक से एक मज़ामत और इनकलाब और गाली गलौज सब कुछ। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट से ज्यादा या फौज से ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा इमरान खान से के लिए मुश्किलात पैदा हुई भी हैं, फ्रैंकली वो उनकी अपनी जो एक्सट्रीम लोग हैं उनके ग्रुप के अंदर, उनकी वजह से। और अभी कहा नहीं गौर खान ने कि जी ये जो सारी मुसीबतें पड़ी हुई हैं इसमें दूसरों के अलावा हमारे अपने भी जिम्मेदार हैं, जो खासा भी मुश्किलात बढ़ रही हैं। न्याय साहब, आपका ओपिनियन क्या मुख्तलिफ है, या आप जो इससे पहले ओपिनियन आया है उससे एग्री करते हैं? पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड, तो मेरा ख्याल है कि उनका तो मसला अब हो गया पैसे का, और ये पैसा जो बड़ी बुरी बला है, 200-300 जो है 1000 अगर हिट्स मिल जाएं तो समझते हैं कि बहुत बड़ा वीलॉग चल रहा है। और यहाँ पे पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड को अगर 1 मिलियन हिट्स मिल जाएं, उनकी व्यूवरशिप आ जाए 1.5 मिलियन 2 मिलियन, तो आप ये देखें कि वो कितना बड़ा उनको एक फ़ाइनेंशियल फ़ायदा है। अब एक बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब ने ये सोचा कि मैं इनको अपना बयानिया, सख्त बयानिया इनसे रन करवाऊँगा, तो अब इमरान खान साहब जो है उनके हाथों यरगमगाल है, या इमरान खान का बयानिया उनके हाथों यरगमगाल है। और कमाल महारत से जो तहरीक इमरान खान साहब के मानने चाहने वाले हैं वो सोशल मीडिया के साथ हुक्ड अप है। चुनांचे सोशल मीडिया जब कहता है कि गौहर
جو ہے اس پہ کانٹا تو کانٹا، علی مین گنڈاپور کو گالیاں دے رہے تو گالیاں دے رہا، سارا ورکر دینا شروع کر دیتے ہیں، اور کسی کو وہ بھارتے ہیں چڑھاتے ہیں تو ان کو چڑھا دیتا ہے۔ تو سوشل میڈیا جو ہے اب عمران خان صاحب کے اپنے قابو میں نہیں ہے کہ ان کو وارہ کھاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے اداروں کو وہ سخت زبان استعمال کریں، ان کے خلاف جھوٹ بولیں، ان کو گالیاں دیں، کیونکہ اسی میں ان کا 4 آنے کا فائدہ ہے، اسی میں ان کو کروڑوں ڈالر بن رہے ہیں اور بنتے رہیں گے۔ چنانچہ یہ ایک وہ ثانیہ جو عمران خان صاحب کے لیے میرا خیال ہے جب کبھی تاریخ میں اس کا تجزیہ ہوگا تو ان کے لیے جو جان لیوا چیز ثابت ہوگی ان کا سوشل میڈیا ہوگا۔ اسارانہ صاحب، اتفاق رائے ہوگا آپ کا بھی یہی اوپینین ہے یا مختلف ہے اس سے؟ دیکھیں، یہ جو بڑا ایک سیریس مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا بریگیڈ جو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ یہ بریگیڈ کسی طرح بھی عمران خان کی کوئی مدد نہیں کر رہا، ان کے رستے کھوٹے کر رہے ہیں۔ جو لوگ باہر بیٹھ کے پاک فوج پہ اور ان کے آفیسرز کے اوپر تنقید کرتے ہیں، وہ کسی طرح عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو پی ٹی آئی سے زیادہ مسلم لیگ نون سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ اس ساری گیم کے بینیفیشری تو مسلم لیگ نون ہو جاتی ہے۔ کلاسا صاحب، آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو آپ کا تجربہ ہے، آپ کے نزدیک اس کو کیسے اسیس کریں گے اس معاملے کو؟ جب تک گراؤنڈ ریالٹیز وہ نہیں بدلیں گے، خان صاحب جیل میں رہیں گے، بشرا صاحبہ رہیں گی، تو میرا نہیں خیال ہے سوشل میڈیا چینج ہوگا، وہ نہیں بدلے گا۔ وہ تو صاحب خان صاحب اس کو اپنی اسٹرینتھ سمجھتے ہیں، پاور سمجھتے ہیں کہ جناب اسی کے ذریعے میں اپنے مخالفین کو میں سیدھا کر سکتا ہوں، اور یہ پالیسی ان کی ماضی میں کامیاب بھی رہی ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ پہ اور ان باقی لوگوں پہ اسی سوشل میڈیا اور اپنی تقریروں کے ذریعے دباؤ میں لے آئے، تو جنرل باجوہ ان سے بعد میں خفیہ ملاقات کی تھی انہوں نے ایوان صدر میں عارف علوی صاحب سے کے ذریعے ہوئی تھی، حالانکہ باجوہ صاحب کو اس وقت میر جعفر میر صادق کہتے تھے، وہ پھر بھی جا کے خان صاحب سے ملے تھے اسی سوشل میڈیا اور تقریروں کی اس خوف کی وجہ سے کہ شاید میرا کوئی رستہ نکلے، میری جان چھوڑ جائے۔ سو خان صاحب کو یہ انداز ہے، وہ اس کو ایز اے ویپن کے طور پر یوز کرتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا کو ہینڈل کو یا اپنے سوشل میڈیا ٹیموں یا فالوور یا ان کو اپنے ساتھیوں کو وہ اس کو ایز اے ایک ٹیرر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ایز اے تھریٹ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کو، ایز اے ہیمر کے طور پر یوز کرتے ہیں مخالفین پہ، اور یہ اسٹریٹجی ان کی کامیاب بھی رہی۔ وہ میڈیا کے لوگ ہوں، ججز ہوں، وہ پولیٹیشین ہوں، وہ آپ کے آرمی کے اگر جرنل ہوں، وہ سب کو خان صاحب جو ہینڈل کرتے ہیں وہ اسی اپنے ہیمر سے کرتے ہیں، اس ہیمر کا نام سوشل میڈیا ہے۔ علینا شکری صاحبہ، کیا آپ بھی یہی منظرنامہ دیکھ رہی ہیں یا اب آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ پا رہی ہیں؟ دیکھیے، جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان صاحب ہوں یا شیخ وقاص اکرم صاحب، ان کے جو سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری ہیں پارٹی کے وہ ہوں، وہ سب اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر چکے ہیں۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے، انہوں نے کلیئرلی اور کیٹیگوریکلی یہ بات اسٹیٹ کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشیل پارٹی کی پوزیشن ہے اس میں جو سوشل میڈیا ونگ ہے، سوشل میڈیا سیل ہے، وہ نہیں فال کرتا، وہ بہت سیپریٹلی اپنے آپریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ سو اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف بالکل ایک یہ اپنی پوزیشن مینٹین کیے ہوئے ہے کہ جو بھی مواد سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، اور گوہر خان صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ گمنام اکاؤنٹ سے جو کچھ پوسٹ ہو رہا ہے وہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ظاہر ہے اس پر وہ بھی ایک اعتراض رکھتے ہیں، ان کو بھی ایک پرابلم ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خود بھی نہیں پسند کرتی ہے جس قسم کا آبجیکشنیبل کانٹینٹ آتا ہے۔ آپ کو پچھلے دنوں میں یاد ہے برطانیہ میں جو پروٹیسٹ ہوا تھا اس میں خاتون کی جو گفتگو تھی، اور اگر وہ آفیشیل ان کے پلیٹ فارم سے پوسٹ ہوئی بھی تو اس کو فوراً ہٹایا گیا۔ شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہے وہ برملا کئی بار ٹاک شوز میں کہہ چکے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، آلدو وہ آپریٹ سیپریٹلی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے وہاں سے مواد ہٹایا ہے، اور ہم کال آؤٹ کرتے ہیں اس قسم کے مواد کو جو کہ افواج پاکستان کے خلاف ہو یا کسی بھی طرح سے ریاستی اداروں کو اگر ٹارگٹ کرتے ہوں تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم اس کو کال آؤٹ کرتے ہیں۔ بٹ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آپ خود دیکھیں کہ ان کی قیادت کے کسی اکاؤنٹ سے ایسے کوئی بھی کانٹینٹ جو ہے وہ شیئر نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں گروپنگ اب کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی بھی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں بشرا بی بی صاحبہ کو بیل پر رہائی ملتی ہے اس سال اگر، تو کیا وہ باہر نکل کے وہ پارٹی کو متحد کر پائیں گی، معاملات کو درست کر پائیں گی، یا یہ اب ناممکن نظر آتا ہے؟ مالک صاحب، مسئلہ یہاں پہ ایک ٹرسٹ وردی آربیٹر کا ہے، کون آربیٹریٹ کر سکتا ہے۔
अंदरूनी मुल्क हमारे अंदरूनी तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा, अनलेस कोई ऐसा बंदा शख्सियत हो जिसकी बात पे सारे एतबार करें। अब इशू क्रेडिबिलिटी का, इंटरनेशनली कोई सपोर्ट नहीं है। भुट्टो साहब का मसला बना, लीबिया भी इन्वॉल्व हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, नवाज शरीफ हुए तो जनाब हरेरी साहब ने जहाज भेज दिया, सऊदीज इन्वॉल्व हो गए, दूसरे हो गए। चाइना नहीं सपोर्ट कर रहा, यूएई नहीं कर रहा, सऊदीज नहीं कर रहे। ट्रंप पे उम्मीदें लगाई हुई थी पीटीआई ने, ट्रंप साहब टोटल इस दूसरे कैंप में बैठ गए। तो इंटरनेशनल आर्बिटर कोई नहीं है, अंदरूनी आर्बिटर कोई नहीं है। यहाँ पे इतना ज्यादा मिसट्रस्ट है कि जब आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं भाई लोगों से भी, दूसरों से भी, वो कहते हैं चलें इमरान खान से बात करेंगे, गारंटी कौन करेगा कि अपनी जगह पे कायम रहेंगे। इमरान खान का इनके ऊपर टोटल मिसट्रस्ट है कि जी मेरे से इन्होंने ये हाथ किया है, मेरे साथ ये किया है। ये मिसट्रस्ट की फिजा बहुत ज्यादा है। और मुझे अब लग रहा है कि जिस लेवल पे बातें चली गई हैं, ये शायद बुशरा बीबी से भी बात आगे चली गई है। और इसमें कोई ना कोई तो मैसेजिंग पॉजिटिव अगर नहीं भी कर सकती है ये पीटीआई, तो कम से कम नेगेटिव को टोन डाउन कर लें। अगर मुनीब मैंने आपसे बात करनी हो जी, मैं अगर रोजाना आपके साथ गाली गलोच करूंगा, आप चाहेंगे भी तो आप मेरे से बात नहीं कर सकते। कोई लोग कहेंगे देखें यार मालिक ने तो गर्दन पे घुटना रख के बात करने पे मजबूर कर दिया। दे themselves आर मेकिंग इट इम्पॉसिबल कि दूसरी साइड से कोई 2 कदम पीछे ले सके, और दूसरी साइड सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है। न्याय साहब, आपका ओपिनियन क्या मुख्तलिफ है या आप जो इससे पहले ओपिनियन आया है उससे एग्री करते हैं? बुशरा बीबी रहा भी हो जाए तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर 2 सूरत हाल है। इमरान खान साहब की सियासत अब्दी नींद सो जाती है। इमरान खान साहब की सियासत हमेशा हमेशा के लिए ज़ाती उनकी सियासत, इमरान खान की ज़ात की हद तक सियासत जो है हमेशा हमेशा के लिए एलिमिनेट कर दी जाती है। तो फिर मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी जो है जो जानशीन कह लें या जो उनका बयानिया है, वो उसकी हकूक़ मलकियत जो है वो अलीमा बीबी के पास आ चुके हैं। और बुशरा बीबी को भी इमरान खान साहब के साथ रखा जाएगा। पता नहीं एक उस सूरत में एसोसिएशन क्या फ़ैसला करती है कि एसोसिएशन ने पहले बुशरा बीबी को निकाला था तो शायद उनका तजर्बा नाकाम रहा था। मेरा ख्याल है कि उस वक्त उन्होंने जो स्क्रिप्ट पकड़ाया होगा बुशरा बीबी को इनडायरेक्टली डायरेक्टली, जो एसोसिएशन जैसे सोहेल अफरीदी से भी हो सकता है, एसोसिएशन कहीं वो खिदमत कर रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं सख्त बयानिया अगर एसोसिएशन ने बढ़वाना है तो सोहेल अफरीदी के जरिए बढ़वाएंगे, नरम बयानिया बढ़वाना है तो गौर खेज के थ्रू बढ़वाएंगे। तो ये हमेशा ताकतवरों का एक अपना एक जो है तरीक़ाकार होता है और उनका अपना एक काम करने का अंदाज़ होता है। तो बुशरा बीबी को जो है वो नाकाम रहा। तो मैंने तो 2 कॉलम लिखे और बड़े उसको क्लैरिटी के साथ लिखे कि अलीमा ख़ान को जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ की हकी सच्ची जानशीन है। अगर इमरान खान बाहर नहीं आते तो ख़ुद ब खुद तहरीक इंसाफ उनको मुंतकिल हो चुकी है। इसाराना साहब, इत्तफ़ाक़ राय होगा आपका भी यही ओपिनियन है या मुख्तलिफ है इससे? मैं आपके इस सवाल को तो बिल्कुल मानता ही नहीं कि ग्रुपिंग का शिकार है। पीटीआई बाहर होगी तो ग्रुपिंग होगी ना। वो जो चंद बचे कुछ लोग हैं बेचारे वही है ना। मेरी नज़र में इस वक्त पीटीआई सिर्फ अलीमा खान, इमरान खान की बहनें हैं बाहर, या केपीके की क़यादत है। बाकी सब लोग जो है इररेलेवेंट हैं। आलिया हमजा ने पंजाब में काम किया, लेकिन जब से उनको सज़ा हुई है वो भी ज़ाहिर है अंडरग्राउंड चली गई हैं। सलमान अकरम राजा एक नफीस आदमी है, लेकिन वो उनका अमली सियासत से तो कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। वो अच्छी वकील हो सकते हैं, को अच्छे दानिश्वर हो सकते हैं, सियासत के लिए जो चाहिए हैं लवाजमात उस पर तो वो नहीं पूरे उतरते। तो मेरा ख्याल है कोई ग्रुपिंग श्रुपिंग नहीं है। और वैसे भी इमरान खान जब भी बाहर आए ये ग्रुपिंग श्रुपिंग पानी का बुलबुला साबित होगी। क्लासा साहब, आप इस सवाल को कैसे देखते हैं? जो आपका तजर्बा है, आपके नज़दीक इसको कैसे असेस करेंगे इस मामले को? अगर का लफ्ज़ आपने यूज़ किया है, अगर बुशरा साहबा रिहा होती हैं तो पार्टी मुत्तहिद नहीं होगी। फिर मेरा ख्याल अलीमा खान साहबा और बुशरा साहबा के दरमियान एक ऑलरेडी आपको एक कोल्ड वार नज़र आती है। दोनों के ग्रुप्स हैं अपने, क्योंकि बुशरा साहबा भी जेल में है, लिहाजा वो प्रोमिनेंट ग्रुप उनका नहीं है और वो अलीमा खान साहबा लीड कर रही हैं क्योंकि वो बहर हैं। लेकिन अगर वो बहर आती हैं तो वो अपना ग्रुप बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगी। और बुशरा साहबा का जो ग्रुप है वो भी मोस्टली आप देखेंगे वो हमारे पश्तून भाई जो हैं वहाँ से वो उनके ग्रुप के साथ थे, लेकिन वो अब ज़रा पीछे चले गए इनकी गिरफ्तारी की वजह से। अलीमा खान साहबा जो हैं उनके साथ पंजाब से भी वो देखें सलमान अकरम राजा साहब हैं, इधर से उन्होंने सोहेल अफरीदी साहब हैं और कुछ सोशल मीडिया है, नौजवान लोग हैं जो अलीमा खान साहबा के साथ खड़े हैं। अलीमा खान साहबा भी कहेंगी कि इस वक्त मैंने भी मारें खाई हैं, मैंने भी भाई की खातिर जेल
भुगती है, मैं भी जेल के बाहर बैठी रही हूँ। सो उनके स्टेक्स वो बिल्ड हो गए, उनका भी एक पॉलिटिकल क्रेडेंशियल जो है वो बेहतर हो गए। तो बुशरा साहबा कहें कि मैंने तो जेल भुगती है, मैं तो जेल में बैठी रही हूँ, आप अभी भी 2-4 घंटे बैठ के घर चले जाते तो मैं तो जेल में रही हूँ, तन्हाई वगैरह वट एवर। सो दोनों का वो क्लैश बड़ा नॉर्मल है। सो अगर वो रिहा हो जाती हैं तो फिर मेरा ख्याल है ग्रुपिंग बढ़ेगी, कम नहीं होगी। कोई दोनों कहेंगे हमने अपने अपने खान साहब के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। सो आई कैन सी दैट कि ऑलरेडी यहाँ PTI में बहुत सारी ग्रुपिंग है, इससे ग्रुपिंग जो है मज़ीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अलीना शिकरी साहबा, क्या आप भी यही मंजरनामा देख रही हैं? सिर्फ और सिर्फ जो वो रिलाई करती है पब्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का सपोर्टर, वो रिलाई करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की फैमिली पर। उनकी जो हमशीरा हैं, अलीमा खान साहिबा हों, नौरी नियाजी साहिबा हों, उस्मा खान साहिबा हों, या उनकी जो फैमिली या उनके बेटे, जो बात वो कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर जो हैं वो ब्लाइंडली उस चीज़ को फॉलो करेंगे। और वो समझते हैं कि सबसे जो ऑथेंटिक मैसेज इमरान खान साहब का रिले जो होता है वो थ्रू हिज फैमिली होता है, वो उनकी बहनों के थ्रू होता है। वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स उन्हीं को समझते हैं। और इसी ऐसे में नज़र आता है कि जो पार्टी क़यादत है उसकी जो पोजीशन है वो उस वक्त मासेस में उस तरह से या उसके सपोर्टर्स के आगे उस तरह से नहीं रही। मालिक साहब, क्या मुस्लिम लीग नून का जो इस वक्त ताल्लुक है या जो एक वर्किंग रिलेशनशिप बेहतरीन है और कहा जाता है एग्जाम्पलरी है जो ताल्लुक इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो 2026 में भी ऐसे ही नज़र आता है, या इसके अंदर मुश्किल हालात आ सकते हैं, कोई बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं? इस साल के हवाले से हम क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? एक चीज बड़ी, मैं वन लाइनर आपको दूंगा मुनीब, कि जो तारीफें हैं शहबाज शरीफ की फ्रॉम द फील्ड मार्शल, उनको शहबाज शरीफ की जात तक रखिएगा, उसको ये ना अज्यूम कीजिएगा कि वो PMLN की तारीफें। कीप दिस फाइन डिफरेंस देयर। सो अगर PMLN वाले ये समझ रहे हैं कि फील्ड मार्शल बहुत तारीफ करते हैं शहबाज शरीफ की, इसका मतलब है कि PMLN बड़ी करीब है, ये बहुत बड़ी गलती होगी, बिकॉज ये सीन नहीं है। इट इज अ वेरी पर्सन स्पेसिफिक तारीफ, एंड आई थिंक यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जी जी बिल्कुल। सो ये वहीं पे रुक जाती है। न्याय साहब, आपका ओपिनियन क्या मुख्तलिफ है या आप जो इससे पहले ओपिनियन आया है उससे एग्री करते हैं? मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर नून लीग और सैशन अव्वल तो एक सफ़े पे रहेंगी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, लेकिन हटी तो फिर निज़ाम ये नहीं होगा, फिर निज़ाम इससे कोई और होगा। इसाराना साहब, इत्तफाक राय होगा आपका भी यही ओपिनियन है या मुख्तलिफ है इससे? एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान जो ये रोमांस है बज़ाहिर तो जारी है और शहबाज शरीफ साहब सोने के हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई हीरे वाला भी मिल जाए। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आपका एक खिदमत गुजार बहुत अच्छा हो तो उससे अच्छा नहीं मिल सकता। तो चॉइसेस तो बदलती रहती हैं और बदल भी सकती हैं। क्लासा साहब, आप इस सवाल को कैसे देखते हैं? जो आपका तजर्बा है, आपके नज़दीक इसको कैसे असेस करेंगे इस मामले को? रोमांस ये जारी रहेगा, इन दोनों की मजबूरी है कि ये इस वक्त जो खान साहब इनके मुश्तरका थ्रेट हैं। सो एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग में मुझे तो कोई ऐसा इख्तलाफात अभी होते नज़र नहीं आ रहे, और कोई ऐसी चीज़ है नहीं दरमियान में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। माजी में होता था कि जो उस वक्त जर्नल होते थे उनको वो चाहिए होती थी, उनको एक्सटेंशन चाहिए होती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते। हुकूमत इनकार करती तो प्रॉब्लम होते थे, मीडिया दीगर फोर्सेस आपको नज़र आती थी एक्टिव हो गई हुकूमत के खिलाफ। अब की दफ़ा इन्होंने उस मसले को पहले ही हल कर दिया है कि उन्होंने फील्ड मार्शल का ओहदा भी दे दिया है, वो डिफेंस फोर्सेस के एक तरह का उन्होंने उसका उनको चीफ भी बना दिया है, प्लस फिर उन्होंने 5 साल भी दे दिए हैं। सो किस बात पे आपको एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त वज़ीर आज़म या नून लीग के साथ कोई अपना प्रॉब्लम पैदा करेगी? आई कॉन्ट सी दैट। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो सेम पेज है, ये सेम पेज मुझे तो चलता लग रहा है, अनलेस कोई बहुत बड़ा ब्लंडर, कोई बहुत बड़ी बात। हाँ, नवाज शरीफ साहब होते तो मेरा ख्याल है फिर हम कह सकते थे कि किसी वक्त भी फड्डा हो सकता है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टाइल रखा है उससे तो मुझे कोई फड्डा होता कोई इस वक्त नहीं नज़र आ रहा। और उनको जब तक खान साहब जेल में है और खान साहब उनके लिए थ्रेट हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत के लिए, तो फ़िलहाल तो कोई ऐसी काज ऑफ वरी मुझे इन दोनों के लिए नहीं नज़र आ रही, फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। अलीना शिकरी साहब, क्या आप भी यही मंजरनामा देख रही हैं या अब आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी देख पा रही हैं? अच्छा जी, हर दौर में हमें ये बताया जाता है, बिलखुसूस 2018 के बाद से तो ये जो इस्तिलाह है सेम पेज वाली वो तो बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई थी। तो हमें यही कुछ बताया और समझाया जाता है कि रिश्ता बड़ा मिसाली है एस्टैब्लिशमेंट और जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके दरमियान। और सेम पेज जो है वो बज़ाहिर इस साल तो
نظر آ رہا ہے کہ جو ایک پیج تھا وہ ایک پیج سے اب وہ ایک کتاب کے فارم میں آ گیا ہے. اور لیکن پھر اگین وہی والی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ پاکستان میں یو کین ناٹ پریڈکٹ اینی تھنگ بٹ دا پاسٹ. کب وہ سیم پیج یا وہ پوری جو کتاب ہے وہ پھٹ جائے اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ کوئی نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایسی موو ہوتی ہے جو کہ کبھی کبھار ایک بڑے ایک فرکشن کا باعث بن جاتی ہے. اور یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے, اور ابھی تو ہمیں بہرحال بڑے وہ ہائیبرڈ پورے نظام کے فوائد گنوائے گئے پچھلے پورے سال, جو کہ کانسٹیٹیوشنلی فارملائز بھی نہیں تھا, لیکن پھر اس کو سارا کانسٹیٹیوشنل کور بھی دیا گیا, اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر یہ 90s میں ہوتا تو یہ بڑا سود مند ہمارے لیے بڑا فائدہ مند رہتا. سو لیٹس سی جی, بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر بالکل سویلین اور جو ملٹری قیادت ہوتی ہے ان میں ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے, اور اس سے پھر ہم جو ڈیلیورنس دیکھتے ہیں جس میں زیادہ تر جو سویلین گورنمنٹس کے کام ہیں ان کو کرنے والے, ان کو انشور کرنا ہوتا ہے تاکہ گورننس پہ آپ کے کوئی آنچ نہیں ہے, گورننس پہ کوئی سوال نہ ہو. پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, یعنی مریم نواز شریف کی حکومت ہے, اور بے تحاشا کام ہو رہا ہے پاکستان کے صوبے کے اندر, صوبہ پنجاب کے اندر. اور اب پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ بیسیکلی بیانیہ کچھ نہیں ہوتا, پرفارمنس ہی سب کچھ ہے, اور اسی کے زور پر پاکستان مسلم لیگ نون اگلا الیکشن جیتے گی اور اس کی طرف جائے گی. کیا یہ بات درست ہے؟ کیا واقعی جو کام ہے وہ ٹرانسلیٹ کرے گا ووٹ کے اندر, اور بیانیہ کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اور لوگ اہمیت اس کام کو دیں گے جو کہ پنجاب کے اندر کیا گیا ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا سوال ہے. مالک صاحب دیکھیں, اس وقت تو نہیں ہو رہی, نہ ابھی ہو سکتی ہے. ابھی الیکشن تو خیر آلموسٹ 4 سال پڑے ہیں, اس لیے آئی تھنک اٹس پریمیچور ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن اگر اس وقت آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, ایک شور و ہوگا بہت ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کر رہی ہوتی ہے, لیکن اینڈ ٹو گیو اے ڈیو شیئر آئی تھنک شی از ٹرائنگ ٹو ورک ویری ہارڈ آن تھنگس. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا وہ بھی ٹرانسلیٹ ہو گیا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, بیکاز بات ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اوور آل اکانومی کی. مریم, کیا آپ کی جیب میں آج زیادہ پیسے ہیں؟ نہیں ہے. کیا زیادہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, نوکریوں پہ لگ رہے ہیں, زیادہ بے روزگار ہو رہے ہیں؟ کیا مہنگائی کم ہوئی ہے؟ مہنگائی کم نہیں ہوئی, صرف مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہوئی ہے. سو نوکریاں نہیں ہیں, ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, آپ کی مہنگائی, لوگ ابھی بھی بلوں میں مر رہے ہیں. آپ پیٹرول فیول دن بدن مہنگا ہوتا ہے, انرجی کے بل لوگ ابھی بھی برے حال ہیں, اپنے بلز نہیں دے سکتے. ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آتا ہے تو پاپولیرٹی بنتی ہے. مجھے ایک عام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ جی ریزروز میرے 16 ارب تھے جی اب 21 ارب ہو گئے یا 25 ارب ہو گئے ہیں, فٹس نے یہ کہہ دیا ہے, موڈیز نے یہ کہہ دیا, ہمارا پرائمری سرپلس 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں پرائمری سرپلس کیا ہوتا ہے. وہ تو دیکھتے ہیں بھیا کیا میری آج 2025 میں میری حالت 2024 سے بہتر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اگر 2025 میں آپ کا خیال ہے کہ لوگوں کی حالت بہتر ہوئی ہے 2024 سے, تو پھر تو آپ کہہ لیں گے کہیں نہ کہیں امپیکٹ ہوگا, لیکن ہوئی نہیں ہے. سو آئی تھنک جب تک اکنامک امپیکٹ نہیں آئے گا ٹرکل ڈاؤن, تب تک کوئی فرق نہیں پڑتا جتنی مرضی آپ یہ ہائی پروفائل چیزیں کر لیں. دیٹ از ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اکانومی اینڈ پالیٹکس آر ویری پرسنل. وہاں امپیکٹ نہیں ہوگا تو کچھ بھی چینج نہیں ہوتا. نائب صاحب, آپ کا اوپینین کیا مختلف ہے, یا آپ جو اس سے پہلے اوپینین آیا ہے اس سے ایگری کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ غیر معمولی کام کر رہی ہیں, بہت ایکٹیو ہیں, بڑے اپنے آپ کی پریزنس رکھی ہوئی ہے. اگر تھوڑا بہت میڈیا پہ پشوی نون میں سے کوئی نظر آتا ہے تو شہباز صاحب بھی نظر آتے ہیں, وزیر اعظم ہے, کیوں نہیں نظر آنے چاہیے. اور ایز اے وزیر اعلیٰ مریم نواز ویسے بھی وزیر اعلیٰ کی حیثیت کے بھی سامنے ہیں, لیکن اپنی غیر معمولی کاموں کی وجہ سے بہت نمایاں ہیں. لیکن میں یہ بات جس فقے کا میں ہوں, میں اس بات کا قائل ہوں کہ کچھ بھی نہیں پڑے گا. میں تو بلکہ جب مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بنی تو کالم میرا یہی تھا کہ یہ مستقل پڑا ہوا ہے یا رہ گزر ہے. اگر یہ رہ گزر ہے, ان کی ایم یہ ہے کہ آگے جا کے بڑی ملکی سیاست کرنی ہے, تو یہ ان کی بھول ہے کہ صوبے کی سیاست کر کے وہ بڑی سیاست کر سکتی ہیں. اور شہباز شریف صاحب کو اس لیے نہیں ملی کہ وہ صوبے کے اندر کوئی کامیاب وزیر اعلیٰ تھے. بس ٹھیک ہے, وہ ایک آپ کو پتہ ہے کیا وجوہات تھی کہ ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا گیا. تو مریم نواز صاحبہ کا میرا نہیں خیال کہ کوئی سیاسی مستقبل جو ہے آج کے دن میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ جس طرح سیاست پروان چڑھ رہی ہے اس میں اس وقت اول تو ایک ہی فیکٹر ہے, اور سیاسی طور پہ وہ عمران خان کا. اب اس کے بعد اس کو ہٹنے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگی, پھر شاید کوئی بالکل ہی نئی نویلی لیڈرشپ پیدا ہو, آج میں سے نہیں ہے. اسارانہ صاحب, اتفاق رائے ہوگا آپ کا بھی یہی اوپینین ہے یا مختلف ہے اس سے؟
دیکھیں یہ جو آپ نے مریم صاحبہ کی کہا ہے، اگر مریم صاحبہ اتنی ہی ان کی پرفارمنس آسمان پہ سر چڑھ کے بول رہی ہے تو بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پہ کروا لیں، تو وہ مقبولیت کی عروج پہ ہے نا. اور آپ کے سوال کے مطابق ان کی تو پرفارمنس بھی بہت زوردار ہے، اتنی زوردار پرفارمنس ہے کہ اب وہ سی ایم کے پی کے آیا تو تھر تھلی مچ گئی اور آپ کو ایسے لگا کہ لاہور ہل کے رہ گیا. بھئی اگر آپ کی اتنی ہی پرفارمنس مضبوط ہے اور مقبولیت کے بھی آپ کو ہمالیہ کے اوپر بیٹھے ہوئے، تو میرا خیال ہے بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ جماعتی بنیاد پہ کروا کے دیکھ لیے جائیں، زیادہ بہتر انداز میں پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں ہے، کس کی ساکھ کتنی گری ہے اور کس کی ساکھ کتنی اوپر گئی ہے، سب کو سمجھ آ جائے گی. کلاسا صاحب، آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو آپ کا تجربہ ہے، آپ کے نزدیک اس کو کیسے اسیس کریں گے اس معاملے کو؟ ابھی میرا خیال ہے یہ ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو، وہ ٹھیک ہے مریم صاحبہ نے 2 سالوں میں لگتا ہے بہت سارے سٹیپس انیشیٹو لیے ہیں جو پنجاب کے لوگوں نے پسند کیے ہیں، ان کے ناقدین بھی خوش ہوئے ہیں اس میں، جس میں انکروچمنٹ کا مسئلہ تھا، صفائی تھیں، پھر لا اینڈ آرڈر کے مسائل تھے، پھر ایون جب انہوں نے اس کے ٹریفک کے لیے زیرو ٹالرنس پہ کی، بہت سے لوگوں نے اس پہ بھی ریئیکٹ کیا، لیکن مطلب بڑی تعداد میں چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوئیں، کچھ ایکسیڈنٹس لوگوں کے اموات جو ہیں کچھ تھوڑا سا فرق پڑا. پھر ابھی ریسنٹلی دیکھے زمینوں پہ قبضے والا وہ تھا، وہ بل لوگوں نے اس کو بھی پسند کیا، بلکہ عدالتوں نے جب روکا تو لوگوں کی اس پہ کچھ زیادہ اچھائی نہیں تھی کہ سالوں وہ عدالتوں میں وہ کیسز پڑے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. سو مریم صاحبہ کے یہ جو سٹیپس ہیں کچھ جو 5-6 نظر آتے ہیں لوگوں کو، اس سے میرا خیال ہے نواز لیگ کو سپورٹ تو ملی ہے، جو بالکل وہ 8 فروری کو ان کو ووٹ اتنا نہیں پڑا تھا اور نواز لیگ اس میں تھی ان بگ پولیٹیکل میس، اس سے اگر آج دیکھیں کمپیریٹیولی آج ان کی پولیٹیکل پوزیشن بہتر ہوئی ہے اور مریم صاحبہ کے سٹیپس آپ کو نظر آتے ہیں. باقی تنقید بھی ہوتی رہتی ہے کہ ٹک ٹاکر وہ کہا جاتا ہے، بعض کاسمیٹک سٹیپس کیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے بہت زیادہ پیسہ جو ہے نا وہ آپ خرچ کر رہے ہیں، بہت زیادہ آپ اس پہ اخراجات زیادہ کیے جا رہے ہیں، فضول خرچی ہو رہی ہے. وہ اپنی جگہ پہ وہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اب تک اگر 2 سالوں میں دیکھا جائے تو کمپیریٹیولی ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. ابھی دیکھتے ہیں 3 سال ہیں ابھی الیکشنز میں، 3 سالوں میں وہ مزید اپنے آپ کو وہ کیا بہتر کر سکتے ہیں، وہ تو پھر وقت ہی بتائے گا یہ، اور پھر ووٹر ہی فیصلہ کرے گا وہ بیانے پہ زیادہ جاتا ہے یا پرفارمنس کو پریفرنس کرتا ہے. وہ علینا شکری صاحبہ، کیا آپ بھی یہی منظرنامہ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں ہم بھی یہی سنتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بہت کام کر رہی ہیں، پرفارمنس جو ہے وہ بہت اس پہ زور دیا جا رہا ہے. اگر پرفارمنس ہوتی ہے تو پھر بیانیے کی ضرورت نہیں پڑتی. پرفارمنس اگر نہیں ہے یا پرفارمنس جو ہے وہ صرف اور صرف لاہور تو نہیں ہوتی، آپ کو پاس پنجاب کا پورا صوبہ آپ کے پاس ہے، چینج جو ہے وہ آپ کے پورے پنجاب میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے. اور جہاں پر حکومتی خود وزراء اس بات کا اعتراف کر رہے ہوں کہ جو بیانیہ ہے وہ اگر موجودہ حکومت نہیں بنا پا رہی تو دیٹ مینس کہ، اور یہ نہیں ہے کہ بیانیہ نہیں ان سے بن سک رہا، آپ بیانیے پہ بیانیہ آپ لے کر آ رہے تھے لیکن وہ عوام اس چیز کو بائی نہیں کر رہی، کیونکہ آپ جس سے بھی بات کریں موجودہ حکومت سے متعلق جو ہے وہ سب سے، اور یا یہ حکومت، اور جو کہ خود بھی ان میں کافی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑے گریسفلی اپنے جو شکست ہے وہ 2024 کے الیکشنز میں نون لیگ کے بڑی سینئر قیادت میں سے ایسے لوگ ہیں، ایسے نام ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، خرم دستگیر صاحب و دیگر، جنہوں نے اپنی جو شکست ہے اس کو تسلیم کیا اور بڑے گریسفلی اس کو تسلیم کیا. وہ حالات اور جو گراؤنڈ پلس ہے اس کا بخوبی اندازہ رکھتے ہیں. وہ ٹائم اینڈ اگین وہ اپنی لیڈرشپ کو اس طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی نظریں ساری اس طرف مبذول کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اب وہ حلقے میں، کیونکہ حلقے کی سیاست کرنے کے عادی ہیں، سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حلقے میں عوام جو ہے وہ کیا رائے رکھتی ہے، عوام کی حالت زار بھی وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں. وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نہیں ڈیلیور کر پا رہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بیانیہ نہیں بن پا رہا، اس کا اعتراف بھی آ کے برملا آن سکرینز کیا جا رہا ہے. یہ بھی جانتے ہیں کہ کون سب سے مقبول لیڈر ہے، اور اس کو کاؤنٹر اور کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے جتنا کچھ کرنے کی کوشش کی ان 3 سالوں میں وہ سب کچھ بیک فائر کیا. سو لہٰذا نیریٹو نہیں بنا، اور پرفارمنس جو ہے وہ نیچرلی اگر پرفارمنس ہوتی تو پھر آپ کو نیریٹو پہ ریلائی نہیں کرنا پڑا ہوتا جو آپ سے بن نہیں رہا. عوام آپ کی پرفارمنس سے خوش ہوتی. عوام میں اگر ابھی بھی آپ آرگینک کراؤڈ میں جائے پنجاب کی حکومت، اور کیونکہ سب سے بڑا اعتراض تو اسی بات پہ کہ جس کراؤڈ میں آپ آرگینکلی تو نہیں جا سکتے کہ جہاں پر لوگوں میں آپ اچانک سے آپ بازاروں میں چلے جائیں. آپ لاہور کے ہی اگر آپ صرف ایک شہر اٹھا لیجئے، سو آپ کو تو وہ تمام ایک ایسی آڈینس چاہیے کہ جہاں پر آپ سے وہی سوال ہوں کہ جو آپ کو پسند ہوں، آپ ان سوال
کو تسلیم کریں جو آپ کو وہ جو میوزک ان یور ایئرز یا وہ جو ایکو چیمبر میں رہنے کی عادتوں سے میرے خیال سے حکومتوں کو نکلنا چاہیے. اور اگر تو یہ عوام میں بھی جائیں تو پہلا سوال آپ کو پتہ ہے خود منیب کے پہلا سوال یہی ہوتا ہے عوام کی طرف سے کہ بھائی یہ تو چوری شدہ مینڈیٹ کے اوپر ہے. تو جن کی سیٹس انڈر کویسچن ہے, جن کی سیٹس پہ سب سے بڑا سوال ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر وہ ریزلٹس شائع ہونا, جس کے بعد نظر آیا کہ جو فارم 45 کی حالت تھی اس میں کس طرح سے ٹیمپرنگ کی گئی تھی, اور جو کچھ تھا وہ سب عوام کے سامنے تھا. سو عوام میں کریڈیبلٹی میرے خیال سے ہونا بہت بڑی بات ہے. وہ اگر کریڈیبلٹی ہوتی ہے تو اس سے میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو پھر نیریٹو بنانے کے اوپر بہت زیادہ سٹریس لینے کی ضرورت ہے. اور اگر تو آپ پرفارم کر رہے ہوں تو پھر آپ کو بیانیے کی ٹینشن نہ ہو. اگر آپ پرفارم کر رہے ہوں تو آپ کی اسپیچز کا 90% حصہ وہ آپ کے اوپوننٹ کو مخاطب کرنے میں نہ لگ جائے. سو میرے خیال سے مشکل ہے موجودہ حکومت کی اس وقت پوزیشن. اور گھوم پھر کے بات اسی طرف آتی ہے کہ اسٹیبلٹی کے لیے آپ کو جب آپ سے بیانیہ بھی, اور آپ اس بات کا اعتراف بھی کریں کہ آپ سے بیانیہ نہیں بن پا رہا, تو خودارا اسی اپوزیشن کو لے کے ایک ورکنگ ریلیشن کے ساتھ ملک کو آگے لے کر بڑھنے کی طرف. پروگرام آپ نے دیکھا جی, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.